کسی ایک کارکن کو، کسی ایک بندے کو بھی ہم نے کسی کو پرچہ دیا، کسی کو اٹھایا، بتائیں کدھر ہے؟ اب ایسے آپ کرنا کہ لوگوں کو آپ اپنا پیش کرتے رہے، اب لوگوں کے سامنے پتہ چل گیا کہ آپ کتنے صادق اور امین ہیں. آپ نے اربوں روپے کا ڈاکہ مارا پاکستان کی قوم سے. اور اب جو غربت ہے، لوگوں کی بددعائیں نکلتی ہیں عمران نیازی کے لیے کہ آپ نے لوگوں سے 2 وقت کی روٹی بھی چھینی. عمران نیازی کو ہم نے پیشکش کی تھی شہباز شریف صاحب کو، انہوں نے ایز اے اسٹیٹمنٹ اپنے آپ کو پیش کیا آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ عمران نیازی آپ سلیکٹ بھی ہو گئے ہیں، الیکٹ تو نہیں ہوئے، سلیکٹ ہوئے ہیں، ہم پاکستان کی اکانومی کے لیے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. اس نے کہا جی میں ان لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. وہ چور تو تم نکلے، پاکستان کے اندر جتنی بھی مہنگائی ہے اس کی ذمہ دار تم ہو. تم نے تو خودکشی کرنی تھی IMF کے پاس جانے پہ، تم نے تو پورے ملک کو گروی رکھ دیا، یعنی کہ کنٹرول دے دیا. بجلی کے بھی بل وہ طے کریں گے، گیس کے بل بھی وہ طے کریں گے. تم نے تو سارا کچھ ہی اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ان کو دے دیا تھا. تم نے تو ہر وہ کام کیا اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، چاہے ملک تباہ ہو جائے، ملک کی معیشت تباہ ہو جائے. عمران نیازی کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کو صرف اپنا آپ عزیز تھا، اپنے اقتدار کو طول دینا اس کا مقصد تھا. لیکن انشاءاللہ تعالی نواز شریف کی قیادت میں ہم میدان عمل میں ہیں، اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. جو ظلم اور زیادتی انہوں نے نواز شریف کے ساتھ کی، جو نواز شریف کو 2017 میں نکالا، اور 6 سال کا سفر جو قوم نے مہنگائی، غربت، بے روزگاری کی صورت میں طے کیا، وہ آج پوری قوم کے سامنے خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں. اور لوگ انشاءاللہ تعالی اس چیز کو سمجھ چکے. تو اللہ کے فضل و کرم سے جو رزلٹ آئے گا، اب اس کا 8 فروری کو پتہ چل جائے گا. یہ جو چور پکڑا ہے سب سے بڑا ڈاکو عمران نیازی، اس کا اب قوم کو اصل چہرہ نظر آ گیا ہے کہ اس نے جو اپنی وہ ہوتا ہے نا ڈاکو حسینہ، آپ نے فلم دیکھی ہوگی کالی پٹی لپیٹ کے، وہ تو یہ ڈاکو حسینہ ایسی آنکھیں دہا کے ملک کو لوٹ گئی. اب آپ دیکھ لیں وہ ڈاکو حسینہ نے ملک کو لوٹ لیا. اور وہ جو بینکاک کے شعلے کی بات کرتا تھا وہ مولانا شیخ رشید، اس کی بات بھی ایک یاد کراتا جو قوم کو. وہ تو کہتا تھا آن ایئر، اس نے کہا جی کہ ہم نے بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، دیکھیں گے کیسے یہ چلتے. یہ تھی وہ مہنگائی کی بارودی سرنگیں جو اپنے اقتدار کے لیے یہ بچھا کے گئے. جن لوگوں کا حصہ ڈلا ہے ان سب کو کیفر کردار تک پہنچانا. جی شکریہ. کہ جب میاں نواز شریف کو سزا ہوئی تھی، ڈسکوالیفائی ہوئے، PTI نے سڑکوں پہ جشن منایا ڈھول بجائے. اب بانی PTI کو جو سزا ہوئی ہے اس پہ میاں نواز شریف صاحب خوش ہیں، جشن میں ہیں یا سوگ میں؟ دیکھیں جی، میاں نواز شریف اپنے سیاسی حریفوں کو کبھی بھی پولیٹیکل وکٹمائز نہیں کرتے. اگر کرنا ہوتا تو ان کو KP کی حکومت نہ دیتے. میاں نواز شریف صاحب وہ قومی لیڈر ہیں. دیکھیں ایک چوری پکڑی گئی ہے، ہمارے کسی کارکن نے مٹھائی نہیں بانٹی. یہ قانون کی بالادستی ہے. یہ ان کی بریگیڈ جو ججز کے خلاف سوشل میڈیا پہ گفتگو کرتی ہے، ہم نے تو ججز کو کبھی اس طرح سوشل میڈیا پہ اور لوگ پبلکلی گالیاں نہیں دی تھی. آرمی کے خلاف انہوں نے بریگیڈ بنا کے، ہماری مسلح افواج کے خلاف انہوں نے امریکہ اور UK اور باہر انہوں نے اپنے ونگز بنائے ہوئے ہیں. اور KP کے اربوں روپیہ انہوں نے ان لوگوں کو تنخواہیں دیتے رہے کہ آپ اپنی پاک فوج کے خلاف زہر اگلیں، آپ اپنی ریاست کے خلاف زہر اگلیں، اور صرف سافٹ امیج بلڈ کرنا ہے عمران نیازی کا. اب تو وہ چیزیں سب کے سامنے ہیں. اس نے فوج کو کمزور کرنے کی سازش کی. اس نے ہمیں انڈیا، میں نے آپ کو بار بار کہتا ہوں، بھارت اور دشمن ہمیں کمزور نہیں ہماری فوج کو کر سکے. یہ گھر کا چور، گھر کا ڈاکو،
گھر کا یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا، اسی نے ہماری پاک فوج کے جرنیلوں کے خلاف گالیاں دیں، اس نے پوری فوج کو گالیاں دیں لوگوں نے. یہ تو ریاستی دہشت گرد ہے.